I said stand up and get out. Next time آپ مجھے میری کلاس میں نظر نہ آئیں. کلاس میں بیٹھنے کے مینرز نہیں پتا آپ کو. اوہ کم آن میم، اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو آپ مجھے اتنے حسین جوان لڑکے کو بائل نکال رہی ہیں؟ وہ زوبیہ کو آنکھ مارتا اسے مزید زج کرنے لگا. زوبیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی. میں نے کہا نا کلاس سے باہر جاؤ ورنہ پرنسپل آفس لے کے جاؤں گی جب ہی سمجھ آئے گی. اوکے میم. وہ اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ اس کے قریب سے گزرا. جانا اب رات میں بتاؤں گا تمہیں، آخر آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے. دیان اسے یہ کہتا قریب سے گزرا تھا. اس کی بات پہ زوبیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی. میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں مینال، میری کلاس میں اصول صرف میرے چلتے ہیں. مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے. اگر اسے پڑھنا ہے تو اسے میرے طریقے سے چلنا ہوگا. زوبیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو میز پر پٹکا اور دو ٹوک انداز میں کہا. اس کے لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر کس قدر قائم ہے. زوبیہ ایک باوقار، خوددار اور اصول پسند لڑکی تھی. اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی اور آنکھوں میں بلا کی خود اعتمادی رہتی تھی. وہ یونیورسٹی کے سب سے سخت اور قابل ٹیچر مانی جاتی تھی جس کے اصول پتھر پر لکیر تھے. اس نے زندگی میں بہت کمپرومائز کیے تھے لیکن اپنی ڈیوٹی اور عزت کے معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنتی تھی. مینال نے گہری سانس لی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مینال اس کی سب سے اچھی دوست اور ساتھی ٹیچر تھی جس کا دل نرم تھا اور وہ ہر معاملے کو الجھنے سے بچانے کی کوشش کرتی تھی. زوبیہ، دیان عام لڑکا نہیں ہے. تم جانتی ہو اس کا خاندان کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے. اس کے پاس دولت اور طاقت دونوں ہیں. اس سے الجھنا بے وقوفی ہے. وہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا ہے اور تم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہو. مینال نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ اپنے گھر کا نواب ہوگا، میری کلاس کا طالب علم ہے اور اسے میری کلاس کے اصول ماننے پڑیں گے. میں کسی بگڑی ہوئی امیرزادے سے مروب ہونے والی نہیں ہوں. زوبیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس روم کی طرف چل دی. کلاس روم میں مکمل خاموشی تھی. زوبیہ نے بورڈ پر مارکر سے ٹاپک لکھنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا. سب طالب علموں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں. دروازے پر دیان کھڑا تھا. دیان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور بے نیازی تھی. اونچا قد، چہرے پر ایک لاپرواہ سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو کسی کو بھی الجھا سکتی تھی. وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے جینے والا شخص تھا جس کے لیے دنیا کے تمام اصول جیسے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں زوبیہ پر آ کر رک گئیں. اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ اندر داخل ہوا. کلاس شروع ہوئی ہے، 20 منٹ ہو چکے ہیں مسٹر دیان. زوبیہ نے مارکر میز پر رکھا اور سخت لہجے میں اسے روکا. میں جانتا ہوں مس زوبیہ، لیکن کیا کروں، کچھ ضروری کام آ گیا تھا. دیان نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھنے لگا. میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. باہر نکل جائیں. میری کلاس میں تاخیر سے آنے والوں کی کوئی جگہ نہیں. زوبیہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی جگہ پر کھڑی رہی. پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا. سب جانتے تھے کہ دیان کو اس طرح بے عزت کرنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا. دیان کے قدم رک گئے. اس کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہوئی اور وہ واپس پلٹا. وہ بجائے دروازے سے باہر جانے کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا زوبیہ کے بالکل قریب آ کر رکا. دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا. زوبیہ نے اپنے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا. دیان نے ہلکا سا جھک کر اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا اور ایک دبی ہوئی سرگوشی میں بولا. جانا اب رات میں بتاؤں گا تمہیں، آخر آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے. یہ جملہ سنتے ہی زوبیہ کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی. اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوطی سے کھڑا رکھا. دیان نے سیدھے ہو کر ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، آنکھ ماری اور پھر اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد بھی زوبیہ کافی دیر تک نارمل نہیں ہو سکی. اس نے بمشکل اپنی کلاس مکمل کی اور سیدھا سٹاف روم میں آ کر کرسی پر گر سی گئی. دیان کے وہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے. اسے اپنا آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو جاتی. شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے. زوبیہ ایک بڑی سی کارپوریٹ عمارت کے اندر داخل ہوئی. یہ دیان کی کمپنی کا عالیشان دفتر تھا. صبح کی بااعتماد اور سخت زوبیہ
اب ایک تھکی ہوئی اور خاموش اور مجبور لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا وہ رخ تھا جو یونیورسٹی میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ دیان کی ٹیچر تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اس کی مجبور ماتحت تھی۔ وہ دیان کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ دیان اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر صبح والی کوئی شرارت، مسکراہٹ یا لاپرواہی نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ، سخت گیر اور پروفیشنل باس لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر صبح والی کوئی شرارت، مسکراہٹ یا لاپرواہی نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی سنجیدہ، سخت گیر اور پروفیشنل باس لگ رہا تھا۔ زوبیہ خاموشی سے چلتی ہوئی اپنی میز کی طرف بڑھی، جو دیان کی میز سے کچھ فاصلے پر لگائی گئی تھی۔ اس کی میز پر فائلوں کا ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تم آج پھر 10 منٹ لیٹ ہو، دیان نے سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر ایک انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں کہا۔ وہ یونیورسٹی سے نکلنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ زوبیہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں وہ صبح والی دھار نہیں تھی۔ مجھے بہانے پسند نہیں ہیں زوبیہ، میں تمہیں اس کام کے پیسے دیتا ہوں۔ تمہاری میز پر جو فائلیں ہیں وہ مجھے آج رات تک مکمل چاہیے۔ تم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک یہ کام ختم نہیں ہو جاتا۔ دیان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کام بہت زیادہ ہے، میں اکیلی اسے چند گھنٹوں میں کیسے کر سکتی ہوں؟ زوبیہ نے فائلوں کے ڈھیر کو دیکھ کر بے بسی سے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم صبح یونیورسٹی میں بڑے اصول سکھاتی ہو نا، یہاں میرے اصول چلتے ہیں، اور میرا پہلا اصول یہ ہے کہ کام وقت پر ہونا چاہیے۔ دیان اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کی میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میز پر پڑی ایک مخصوص سرخ رنگ کی فائل اٹھائی اور زوبیہ کے سامنے پھینک دی۔ یہ کیا ہے؟ زوبیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اسے کھول کر خود دیکھ لو، یہ تمہارے پیارے بھائی تیمور کے کارنامے ہیں، دیان نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ اس میں وہ تمام ثبوت اور کاغذات تھے جن میں واضح تھا کہ تیمور نے دیان کی کمپنی کے لاکھوں روپے خرد برد کیے تھے، اور اب وہ ایک بھاری قرضے تلے دبا ہوا تھا۔ کاغذات دیکھتے ہی زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ تیمور زوبیہ کا چھوٹا بھائی تھا جو بری صحبت میں پڑھ کر یہ سب کر بیٹھا تھا۔ جب دیان کو اس غبن کا پتہ چلا تو اس نے تیمور کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے زوبیہ کے سامنے ایک معاہدہ رکھا تھا۔ اس نے زوبیہ کو مجبور کیا کہ وہ اس کی کمپنی میں کام کرے، اپنے بھائی کا سارا قرض اتارے گی، اور یہی وہ مجبوری تھی جس نے زوبیہ کو دیان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم بار بار مجھے یہ کاغذات کیوں دکھاتے ہو؟ میں کام کر تو رہی ہوں تمہارے پاس۔ زوبیہ نے اپنے آنکھوں میں تیرتے آنسو کو بمشکل پیچھے دھکیلا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ مجھے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا اچھا لگتا ہے۔ دیان کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز تھا، تاکہ تم یہ نہ بھول جاؤ کہ تمہاری اور تمہارے بھائی کی آزادی کا سودا انہی کاغذات میں چھپا ہے۔ جس دن میں نے یہ فائل پولیس کو دے دی، تمہارا بھائی سیدھا جیل جائے گا، اور تمہاری وہ نام نہاد عزت جو تم یونیورسٹی میں لے کر گھومتی ہو، وہ مٹی میں مل جائے گی۔ زوبیہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے اندر غصے کا ایک طوفان مچل رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ میں تمہارا سارا قرض اتار دوں گی، ایک ایک پیسہ لوٹا دوں گی، تم بس میرے بھائی کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ زوبیہ نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ تو تمہارے کام کی رفتار پر منحصر ہے۔ دیان نے تھوڑا سا جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی میز پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، صبح جب تم مجھے کلاس سے نکالتی ہو تو تمہارے چہرے کا غرور دیکھنے والا ہوتا ہے، اور اب تمہاری یہ بے بسی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، زوبیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ دیان نے ایک زوردار کہکا لگایا جو پورے کمرے میں گونج گیا۔ شکریہ، اب اپنا یہ قیمتی وقت مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے ان فائلوں پر لگاؤ، کیونکہ آج رات تمہیں بہت دیر تک جاگنا ہے۔ دیان یہ کہہ کر واپس اپنی کرسی کی طرف چلا گیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زوبیہ نے ایک گہری درد بھری سانس لی۔ اس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر فائلیں چیک کرنا شروع کر دی۔ اس کے دل میں دیان کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان موجود یہ معاہدہ زوبیہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، ایک ایسا بوجھ جسے وہ روز اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنے پر مجبور تھی۔ وہ بس اسی دن کا انتظار کر رہی تھی
جب وہ یہ سارا قرض چکا کر دیان کے چہرے پر یہ کاغذات مارے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قید اسے آزادی کے کسی نئے راستے تک لے جانے والی تھی۔ دفتر میں اب صرف کاغذوں کے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی اور رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا معمول کے مطابق تھی، لیکن زوبیہ کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ وہ لائبریری کے قریب کھڑی اپنی کلاس کے نوٹس ترتیب دے رہی تھی جب شارق اس کے پاس آیا۔ مس زوبیہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ شارق نے نرمی سے پوچھا۔ زوبیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، جی مسٹر شارق، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ کام تو نہیں تھا، بس آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اگر فائنل ایئر کے پروجیکٹس چیک کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ شارق نے مسکرا کر پیشکش کی۔ شکریہ شارق، لیکن میں اپنا کام خود سنبھال سکتی ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ زوبیہ نے دو ٹوک کا جواب دیا اور اپنی فائلیں اٹھا لیں۔ آپ ہمیشہ اتنی سخت کیوں رہتی ہیں؟ کبھی کبھی دوسروں کی مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ شارق نے قدم آگے بڑھایا۔ میں نے کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے، زوبیہ نے مضبوطی سے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے دیان نے یہ سب دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دیان کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ شارق زوبیہ کتنے قریب کھڑا ہو کر اس سے بات کرے۔ وہ تیزی سے وہاں سے پلٹا اور اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ شام کو جب زوبیہ دیان کے دفتر پہنچی تو وہاں کا ماحول صبح سے بالکل مختلف تھا۔ دیان اپنی کرسی پر نہیں تھا بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ زوبیہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھی اور اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ شارق سے کیا بات ہو رہی تھی صبح؟ دیان کی بھاری آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ زوبیہ کے ہاتھ کی بورڈ پر رک گئے۔ اس نے سر اٹھایا اور جواب دیا، وہ مجھ سے پروجیکٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ دیان تیزی سے مڑا اور چلتا ہوا اس کی میز کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ وہ تمہارے اتنے قریب کیوں کھڑا تھا اور تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ بس میری مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ زوبیہ نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مدد؟ دیان نے طنزیہ انداز میں کہا، اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے تم سے، وہ صرف میرے خلاف مہرے تلاش کرتا ہے اور میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں زوبیہ، اس سے دور رہو، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر زوبیہ اپنی کرسی سے اٹھی اور سیدھا دیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں؟ تم نے میرا وقت خریدا ہے، میرے بھائی کے قرض کے بدلے مجھے یہاں کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم مجھ پر حکم چلا سکتے ہو، کام کروا سکتے ہو، لیکن تم میری سوچ اور میری زندگی کو قید نہیں کر سکتے دیان۔ دیان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں موجود بغاوت نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح بات کر کے جیت جاؤ گی؟ یاد رکھو زوبیہ، جب تک تم میری مقروض ہو تمہارے ہر فیصلے پر میری نظر رہے گی، اور اگر میں نے کہا ہے کہ شارق سے دور رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے دور رہنا ہے، ورنہ تمہارے بھائی کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں بس دھمکیاں دینی آتی ہیں۔ زوبیہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، اب بیٹھو اور اپنا کام ختم کرو، دیان نے سرد سے کہا اور واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان انا کی یہ جنگ اب ایک نئی حد تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے چند دن زوبیہ کے لیے بہت مشکل تھے۔ دن میں یونیورسٹی کی کلاسز اور رات گئے تک دیان کے دفتر کی فائلیں۔ مسلسل تھکاوٹ اور نیند کی کمی نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک رات وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی ایک اہم رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ دیان بھی سامنے بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک زوبیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور سر کو جھٹکا دیا، لیکن کچھ دیر بعد اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے بمشکل پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر دیان نے سر اٹھایا اور خفگی سے بولا، یہ کیا نیا طریقہ ہے کام سے بچنے کا؟ زوبیہ نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنی کرسی سے ایک طرف کو لڑکی اور فرش پر گر گئی۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زوبیہ، دیان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی ساری خفگی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچا۔
زوبیہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ مکمل طور پر بے سود تھی۔ دیان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے جھک کر زوبیہ کے چہرے پر ہلکی سی تھپکی دی اور پکارا، زوبیہ آنکھیں کھولو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دیان نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور احتیاط سے صوفے پر لٹا دیا۔ اس نے زوبیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس وقت دیان کے چہرے پر کوئی غرور یا سختی نہیں تھی بلکہ ایک کھلی ہوئی پریشانی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر پانی لایا اور اس کے چہرے پر ہلکے چھینٹے مارے۔ پھر وہ کافی مشین کی طرف گیا اور تیز بلیک کافی بنا کر واپس آیا۔ کچھ لمحوں بعد زوبیہ کی پلکیں ہلیں۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے دیان بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ زوبیہ کا دماغ ابھی پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے دور رہو۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ دیان نے اس کی اس حرکت پر کوئی غصہ نہیں کیا۔ اس نے مگ میز پر رکھا اور قدرے نرم لیکن مضبوط آواز میں بولا، پہلے سیدھی طرح بیٹھو، تم گر گئی تھی۔ زوبیہ نے بڑی مشکل سے اپنے نڈھال وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دیان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کو تھاما اور اسے زبردستی صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ میں نے کہا نا سیدھی طرح بیٹھو۔ اس کے لہجے میں صبح والی وہ نوک جھوک یا رات والی صفاقی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہری سنجیدگی تھی جو زوبیہ نے اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زوبیہ نے بے بسی سے دیان کو دیکھا، جس کے بالوں کی چند لٹیں اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں اور اس کی وہ مغرور آنکھیں اس وقت تشویش کا پتہ دے رہی تھیں۔ دیان نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا، جس کی گرمائش ٹھنڈی پڑتی انگلیوں کو چھوئی تو اس سے اپنی رگوں میں زندگی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زوبیہ نے خاموشی سے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ کرواٹ نے اس کے حلق میں اتر کر اس کے دماغ کو تھوڑی سی بیداری بخشی۔ دیان صوفے کے سامنے رکھی سینٹر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آپس میں جڑی ہوئے تھے اور وہ گہری نظروں سے زوبیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو زوبیہ؟ کوئی آئرن لیڈی؟ دیان کی آواز دھیمی مگر بھاری تھی۔ انسان کا جسم کوئی مشین نہیں ہوتا جسے تم 24 گھنٹے بغیر تیل پانی کے چلاتے رہو۔ صبح یونیورسٹی میں اتنی انرجی اور یہاں رات کو یہ حالت۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ زوبیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ اس کی خوددار طبیعت دیان کی اس ہمدردی کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو تمہارا کیا نقصان تھا؟ تمہیں تو بس اپنے کام سے مطلب ہے اور اس فائل سے جس کے ذریعے تم مجھے روز ذلیل کرتے ہو۔ زوبیہ نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اب کام ختم کرنا چاہیے تاکہ میں صبح وقت پر یونیورسٹی پہنچ سکوں۔ وہ اٹھنے لگی مگر دیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا لمس اتنا مضبوط تھا کہ زوبیہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ کام یہیں رہے گا اور تم بھی یہیں رہو گی۔ آج رات کوئی کام نہیں ہوگا۔ دیان کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے شہر کی روشنیاں دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ زوبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے اسے اوقات یاد دلا رہا تھا اور اب اچانک اس کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو دیان؟ زوبیہ کی آواز میں تھکن اور الجھن کا امتزاج تھا۔ صبح تم میری کلاس میں آ کر مجھے تماشا بناتے ہو، رات کو یہاں مجھے اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا دیتے ہو۔ اب یہ ہمدردی کا نیا ڈرامہ کیوں؟ دیان نے مڑ کر زوبیہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے یہ ڈرامہ ہے؟ زوبیہ تم یونیورسٹی کی سب سے قابل ٹیچر ہو سکتی ہو مگر انسانوں کو پڑھنے میں تم ہمیشہ فیل ہوئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ اس کے قریب آیا۔ میں اگر چاہتا تو تمہارے بھائی کو پہلے دن جیل بھیج سکتا تھا۔ میری رقم مجھے انشورنس سے مل جاتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ کیوں؟ زوبیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی۔ کیونکہ تم مجھے جھکتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ تم میری انا کو توڑنا چاہتے تھے، زوبیہ نے پورے یقین سے کہا۔ دیان نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کے بازو پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ زوبیہ کے بالکل سامنے تھا۔ نہیں زوبیہ، میں صرف تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ یہ انکشاف زوبیہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیان نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم یہ اب یونیورسٹی میں اس قدر غرور اور خود اعتمادی سے چلتی ہو تو تمہاری وہ شخصیت کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی۔ شارق ہو یا کوئی اور، سب کی نظریں تم پر ہوتی ہیں اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر جلاتی ہے۔ میں تمہاری زندگی میں وہ واحد شخص بننا چاہتا تھا
جس کا اثر تم پر سب سے زیادہ ہو۔ جب مجھے تمہارے بھائی کے غبن کا پتہ چلا تو مجھے لگا جیسے قسمت نے مجھے تمہارے قریب آنے کا موقع دے دیا ہے۔ میں نے تمہیں قید ضرور کیا، مگر اس قید کی چابی ہمیشہ تمہارے اپنے ہاتھ میں تھی۔ زوبیہ دیان کے ان الفاظ کو سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی محبت پر یقین کرے یا اس کی اس عجیب و غریب انا پر غصہ کرے۔ یہ محبت نہیں ہے دیان، یہ زبردستی ہے، یہ ایک بیوپار ہے۔ زوبیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ تم نے مجھے مجبور کیا، میری عزت نفس کو مجبور کیا۔ تم اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے تو سیدھے طریقے سے بھی کر سکتے تھے، مگر تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ دیان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب پچھتاوے کے آثار نمایاں تھے۔ میں جانتا ہوں زوبیہ، میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ میں اس دنیا میں پلا بڑا ہوں جہاں ہر چیز طاقت اور دولت سے حاصل کی جاتی ہے۔ مجھے جذبوں کی زبان سیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، لیکن جب آج تم میری آنکھوں کے سامنے بے سود ہو کر گنی تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں تمہیں پانی کی جنگ میں تمہیں کھو سکتا۔ دیان نے آگے بڑھ کر اپنی میز سے وہ سرخ رنگ کی فائل اٹھائی جس میں تیمور کے خلاف تمام ثبوت موجود تھے۔ اس نے وہ فائل زوبیہ کے سامنے رکھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس فائل کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو مزید چھوٹے حصوں میں پھاڑ کر میز پر بکھیر دیا۔ زوبیہ حیرت سے دیان کے اس عمل کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ایک پل میں مٹ چکا تھا۔ اب تم آزاد ہو زوبیہ۔ دیان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تیمور کا سارا قرض معاف، اور یہ معاہدہ بھی یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل سے تمہیں اس دفتر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یونیورسٹی جاؤ، اپنی اصولوں کے ساتھ جیو، اور اگر کبھی دل چاہے تو اس دیان کو ایک عام انسان کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس باس یا اس بگڑی ہوئی امیر زادے کی حیثیت سے نہیں جس سے تم نفرت کرتی ہو۔ زوبیہ نے میز پر بکھرے کاغذات کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر دیان کے چہرے کو، جہاں اب ایک فاتحانہ مسکراہٹ کی بجائے ایک سچی اور معصومانہ طلب تھی۔ اس کا دل جو اب تک نفرت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اچانک ہلکا محسوس ہونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھا کر کیبن سے باہر نکل گئی، مگر اس کے قدموں میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو وہ روز اٹھا کر لاتی تھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح متحرک تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور طالب علموں کا شور ہر طرف گونج رہا تھا، مگر زوبیہ کے دل کے اندر ایک الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ مینال نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے زوبیہ؟ آج تمہارے چہرے پر وہ روز والی فکر نہیں ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زوبیہ نے مینال کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں مینال، سب ٹھیک ہے، بلکہ بہت ٹھیک ہے۔ مینال نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ زوبیہ کا اس طرح مسکرانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی لمحے کلاس کا وقت ہوا اور زوبیہ اپنے نوٹس اٹھا کر کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب طالب علم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ زوبیہ نے ڈائس پر کھڑے ہو کر پوری کلاس کا جائزہ لیا۔ پچھلی سیٹ پر دیان کی جگہ خالی تھی۔ اس کا دل یکدم اداس سا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کلاس روم کا وہ حصہ بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے مارکر اٹھایا اور بورڈ پر لکھنا شروع کیا، مگر اس کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے دیان ہمیشہ لاپرواہی سے داخل ہوتا تھا۔ کلاس شروع ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زوبیہ نے چونک کر دیکھا، دروازے پر دیان کھڑا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ پرانی بے نیازی اور شرارت نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احترام اور سنجیدگی تھی۔ اس نے زوبیہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں مس زوبیہ؟ پوری کلاس کی نظریں دیان پر جم گئیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج پھر کوئی نیا مارکا ہونے والا ہے۔ زوبیہ نے چند سیکنڈ کے لیے دیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ صرف ایک اجازت کی طلب تھی۔ زوبیہ کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی نامحسوس مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مارکر میز پر رکھا اور کہا، اندر آ جائیں مسٹر دیان، لیکن یاد رکھیے گا میری کلاس میں اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ دیان کے چہرے پر ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر کلاس میں داخل ہوا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار وہ زوبیہ کے قریب سے گزرا تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو زوبیہ کو زج کرے، بلکہ اس کے چلنے کے انداز میں ایک نیا وقار تھا۔
وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ زوبیہ اور دیان کے درمیان کا رشتہ بھی ایک نئی شکل اختیار کرنے لگا۔ دیان اب روز وقت پر کلاس میں آتا، وہ زوبیہ کے ہر سوال کا جواب انتہائی تمیز اور توجہ سے دیتا۔ یونیورسٹی کے وہ تمام اساتذہ دیان کی اس مثبت تبدیلی پر حیران تھے، مگر صرف مینال اور زوبیہ اس تبدیلی کی اصل وجہ جانتے تھے۔ دیان نے اپنی کمپنی کے معاملات کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اب بگڑا ہوا امیر زادہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سلجھا ہوا اور ذمہ دار انسان بنتا جا رہا تھا جو زوبیہ کے اصولوں کی دل سے عزت کرتا تھا۔ ایک شام جب یونیورسٹی کی تمام کلاسز ختم ہو چکی تھیں اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، زوبیہ اپنے کیبن میں بیٹھی فائنل امتحانات کے پیپرز چیک کر رہی تھی۔ باہر موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر گر رہی تھیں۔ اچانک اس کے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیان ہاتھ میں خوبصورت گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ مس زوبیہ، کیا میں چند منٹ آپ کا قیمتی وقت لے سکتا ہوں؟ دیان نے انتہائی شائستگی سے پوچھا۔ زوبیہ نے پیپرز ایک طرف رکھے اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جی مسٹر دیان، کہیے، اب تو امتحانات بھی ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دیان اندر آیا اور گلدستہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک اور عزم تھا۔ کام امتحانات سے بڑا ہے زوبیہ۔ دیان نے اس بار اسے مس زوبیہ کے بجائے صرف زوبیہ کہہ کر پکارا، جس پر زوبیہ نے اسے ٹوکا نہیں۔ میں آج یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں آیا اور نہ ہی اس باس کی حیثیت سے جس نے کبھی تم پر حکم چلانے کی کوشش کی تھی۔ میں آج یہاں صرف دیان بن کر آیا ہوں، وہ دیان جو تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ زوبیہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی سنسناہٹ سے بھر گیا جو کبھی دیان کی سرگوشی سے پیدا ہوتی تھی، مگر اب اس سنسناہٹ میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سرور تھا۔ دیان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر زوبیہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور سادہ سی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ زوبیہ، میں نے اپنی زندگی کے تمام اصول تمہارے سانچے میں ڈال لیے ہیں۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے جو تمہیں ناپسند تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مگر میں اپنی باقی کی زندگی ان دکھوں کا مداوع کرنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی؟ کیا تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت استاد بن کر مجھے محبت کے اصول سکھاؤ گی؟ دیان کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور شدت تھی جسے جھٹلانا زوبیہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے میز پر بکھرے پیپرز کو دیکھا، پھر دیان کے اس چہرے کو جس پر اب صرف اس کے لیے محبت اور احترام کا سمندر موئزن تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کا وہ روایتی سخت گیر تاثر اب مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ اس نے دیان کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، دیان، میری کلاس کا ایک اور اصول ہے، جو سبق ایک بار یاد ہو جائے اسے کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور تم نے میرے دل کا سبق بہت اچھی طرح یاد کر لیا ہے۔ دیان کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ اور لازوال مسکراہٹ ابھری جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا اعلان تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زوبیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اس بار زوبیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ باہر بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی ان دو مختلف دنیاؤں کے ایک ہونے کا جشن منا رہی ہوں۔ انا اور اصولوں کی وہ جنگ جو ایک تاریک دفتر سے شروع ہوئی تھی، اب محبت اور احترام کے خوبصورت اور دائمی رشتے میں تبدیل ہو کر اپنے بہترین انجام کو پہنچ چکی تھی۔ شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد زوبیہ اور دیان کی زندگی بظاہر ایک پرسکون جھیل کی مانند ہو چکی تھی، لیکن اس جھیل کی تہہ میں ابھی کئی طوفان ایسے تھے جن کا ابھرنا باقی تھا۔ دیان نے زوبیہ کو دنیا کی ہر خوشی دینے کا عہد کیا تھا، اور زوبیہ نے بھی اپنے اصولوں کی سختی کو دیان کی محبت کے سانچے میں نرم کر لیا تھا۔ ان کی شادی کی تقریب انتہائی شاندار تھی، جہاں دیان کی خاندانی وجاہت اور زوبیہ کا باوقار حسن ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، لیکن اس پرمسرت ماحول میں بھی کچھ ایسی نظریں تھیں جو ان دونوں کی خوشی کو حسد اور سازش کی عینک سے دیکھ رہی تھیں۔ شارق، جو یونیورسٹی کے دنوں سے زوبیہ کو پانے کی خاموش تمنا دل میں لیے ہوئے تھا اور دیان سے اپنی پرانی خاندانی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اب ایک گہرے مورے کے طور پر سامنے آنے والا تھا۔
اس نے دیان کے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر ایک ایسا جال بنانا شروع کر دیا تھا جس کی بھنک دیان کو بھی نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات دیان کے عالیشان کمرے کو سفید گلابوں اور ہلکی خوشبو والی شمعوں سے سجایا گیا تھا، جہاں فضائیں ایک سحر انگیز رومانوی ماحول کا پتہ دے رہی تھیں۔ زوبیہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس رات کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دیان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ اس کی نظریں سیدھی زوبیہ کے وجود پر گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ خوشبو زوبیہ کے حواسوں کو معطر کر رہی تھی۔ دیان نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے زوبیہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا تو زوبیہ نے شرم و حیا سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ دیان نے اس کے چہرے کی دلکشی کو دیکھا جو اس وقت حیا کے سرخ رنگ میں نہا چکا تھا۔ اس نے جھک کر زوبیہ کی پیشانی پر اپنے گرم لب رکھ دیے، ایک طویل اور گہرا لمس جو ان کی روح کے بندھن کا گواہ بن رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے زوبیہ، اس رات کا انتظار میں نے کس شدت سے کیا ہے۔ دیان کی آواز ایک مدہوش کن سرگوشی کی مانند تھی جس نے زوبیہ کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑا دی۔ زوبیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دیان کی شیروانی کے بٹنوں کو چھوا۔ اس کی خوددار طبیعت اب دیان کی مکمل قید میں آنے کے لیے بے چین تھی۔ دیان نے اس کی بے بسی اور سپردگی کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھال لیا۔ دونوں کے درمیان کا چند انچ کا فاصلہ بھی اب مٹ چکا تھا۔ دیان کے لب جب زوبیہ کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں سے ٹکرائے تو جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ اس رات ان کے جذبوں کی شدت ان کی انا اور محبت کے تمام پچھلے ادوار پر بھاری ثابت ہوئی۔ دیان نے زوبیہ کو اپنے لمس کی حدت سے یہ باور کرایا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اس کی ہو چکی ہے۔ شادی کے چند ہفتے انتہائی خوبصورت گزرے۔ دیان زوبیہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سازش کے سائے اب ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے۔ ایک شام جب دیان ایک انتہائی اہم بین الاقوامی بزنس ڈیل کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، زوبیہ گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک اس کے پرسنل نمبر پر ایک گمنام میسج آیا جس میں چند تصاویر اور ایک آڈیو کلپ موجود تھا۔ زوبیہ نے جیسی وہ آڈیو کلپ آن کیا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کلپ میں دیان کی آواز واضح تھی جو اشارے کے کسی کارندے سے کہہ رہا تھا، مجھے تیمور کے غبن سے کوئی غرض نہیں، میں نے خود وہ فائل تیار کروائی تھی تاکہ زوبیہ کو مجبور کر کے اپنے پاس لا سکوں۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ زوبیہ کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی محبت، اس کا بھروسہ اور دیان کی وہ تمام پچھتاوے کی باتیں صرف ایک جھوٹ کا پلندہ تھی۔ اس کا پرانا غرور اور اصول پسندی ایک بار پھر بیدار ہو گئی۔ غصے اور دکھ کی ایک لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دیان اگلی صبح واپس لوٹا تو وہ زوبیہ کے لیے ایک قیمتی تحفہ لایا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا زوبیہ کو وہاں ایک چٹان کی طرح کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک سرد نفرت لہریں لے رہی تھی۔ یہ کیا ہے دیان؟ زوبیہ نے وہ فون دیان کے سامنے پھینکا جس پر وہ آڈیو کلپ چل رہا تھا۔ دیان نے جیسی وہ آواز سنی اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، مگر اس کی آنکھوں میں چوری کا خوف نہیں بلکہ ایک گہری الجھن تھی۔ زوبیہ، یہ جو کچھ تم سن رہی ہو یہ سچ نہیں ہے۔ یہ آواز میری ضرور ہے، مگر اس گفتگو کا مقصد وہ نہیں تھا جو تمہیں لگ رہا ہے۔ دیان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر زوبیہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بس دیان، اب ایک اور جھوٹ نہیں۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو تمہارے اس پچھتاوے کے ڈرامے میں آ گئی۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میرے بھائی کو بدنام کیا تاکہ تم مجھے اپنی جاگیر بنا سکو۔ زوبیہ کی آواز میں وہ پرانی دھار واپس آ چکی تھی۔ وہ بنا کچھ سنے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ دیان اسے پکارتا رہ گیا، مگر وہ نہیں رکی۔ کہانی میں اصل ٹوسٹ اس وقت آیا جب زوبیہ اپنے بھائی تیمور کے پاس پہنچی اور اس نے دیان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے اس نے دیان کی کمپنی کے پرانے اکاؤنٹس کی چھان بین شروع کی، اسے ایک ایسا سچ معلوم ہوا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کمپنی کے اصل دستاویزات سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ غبن واقعی ہوا تھا، مگر وہ غبن تیمور نے نہیں بلکہ شارق نے کیا تھا، اور شارق نے تمام ثبوت اس طرح مکس کیے تھے کہ الزام تیمور پر ہے۔ دیان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے تیمور کو بچانے کے لیے وہ جعلی فائل اپنے پاس رکھی تھی تاکہ شارق اصل پولیس کارروائی نہ کر سکے،
اور وہ آڈیو کلپ جو زوبیہ کو بھیجا گیا تھا وہ شارق نے دیان کی مختلف باتوں کو ایڈٹ کر کے بنایا تھا تاکہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے۔ زوبیہ کو جب اپنی اس بڑی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے دل پر جیسے آرے چلنے لگے۔ وہ اس شخص پر شک کر بیٹھی تھی جس نے اس کی عزت اور اس کے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو اس کی نظروں میں گرایا تھا۔ زوبیہ دیوانہ وار دیان کے آفس کی طرف بھاگی، مگر وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ دیان شارق کے بچھائے ہوئے ایک اور جال میں پھنس چکا ہے۔ شارق نے دیان کی کمپنی پر دھوکہ دہی کا کیس کر کے اسے گرفتار کروا دیا تھا۔ زوبیہ نے اب ہار ماننے کی بجائے اپنی اس پرانی باوقار اور اصول پسند ٹیچر والی شخصیت کو دوبارہ بیدار کیا۔ اس نے تمام اصل ثبوت اکٹھے کیے، عدالت میں شارق کی ہر چال کو بے نقاب کیا اور جج کے سامنے دیان کی بے گناہی کے وہ تمام کاغذات پیش کیے جو اس نے اپنی ذہانت سے حاصل کیے تھے۔ عدالت نے دیان کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا اور شارق کو اس کی سازشوں کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کے باہر جب دیان باہر نکلا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ان کی محبت کے آغاز کے وقت ہوا تھا۔ زوبیہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور محبت کے بے شمار آنسو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیان کے قریب آئی۔ دیان نے خاموشی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر اس کی آنکھوں میں زوبیہ کے لیے وہی پرانی کشش اور بے پناہ محبت موجود تھی۔ مجھے معاف کر دو دیان، میں نے تم پر شک کیا، میں تمہاری محبت کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکی۔ زوبیہ نے روتے ہوئے دیان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دیان نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد پھیلائے اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ اس کا لمس زوبیہ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ ان کے درمیان کی ہر تلخی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا نہ جانا، آخر آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، کیونکہ تمہارے اصول چاہے کتنی ہی سخت ہوں، میرے دل کی عدالت میں صرف تمہاری محبت کا قانون چلتا ہے۔ دیان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی آخری اور دائمی مہر ثابت کر دی۔ ان کی یہ کہانی تمام تر سسپینس، سازشوں اور امتحانات سے گزر کر ایک ایسی خوبصورت اور مضبوط موڑ پر ختم ہوئی جہاں اب کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری یوٹیوب فیملی، آپ کا ہر ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب میری اس محنت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ مجھے اپنے پہلے 1K سبسکرائبرز کا ہدف پورا کرنے کے لیے آپ کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے میری اس چھوٹی سی دنیا کا حصہ بنیں۔